جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب اگر اسلامک بینکنگ کو آج اگر دیکھتے تو یقیناً غیر مطمئن تو ہوتے، مگر جو خیال انہوں نے پیش کیا کہ لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو آپ کہیں کہ جو حالات ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے ونڈیکیٹ کر دیا، یا آپ کہیں کہ ان کی بات کو درست ثابت کر دیا. اس طرح کے آپ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سود کا دروازہ جو ہے وہ قانون کے ذریعے سے بند ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیول بینکنگ سسٹم ہو، جس طرح ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب نے بھی کہا، اور اس میں اسلامک بینکنگ کا شروع میں بہت کم پورشن ہو اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ کنونشنل بینکنگ سے بھی زیادہ جو ہے وہ بہتر نتائج دے گا. تو انہوں نے جس طرح کہا کہ قانون کے ذریعے سے سود کو پہلے ختم کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے حکومت کو اپنی جو تمام مالی معاملات ہیں ان کو غیر سودی بنیادوں پر لے کے آنا چاہیے. تو یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہو سکیں. پاکستان میں قانونی طور پہ بھی سود کو نہیں یعنی اللیگل قرار دیا، اور جب کورٹ کا فیصلہ آیا بھی تو پھر اس کے بعد حکومت ہی نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا، اور ایک بہت عرصے تک جو ہے وہ التوا کا شکار رہا اس کے اوپر، فیصلہ کے اوپر کارروائی بھی. تو اور حکومت نے اپنا جو مالیاتی نظام ہے، جو اپنی فسکل سائیڈ ہے، اس کو بھی غیر سودی بنیادوں پر نہیں ترتیب دیا. تیسری بات یہ کہ شرکت و مضاربت کا جو اصول مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں پیش کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس معاشرہ بھی اس طرح کا ہو کہ وہاں باقی میں دیانت کا یہ معیار ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کر سکیں. تو اس کے لیے افراد کی تربیت کی، ان کی اخلاقی تطہیر کی جو ضرورت ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو اخلاقی اصول ہیں اسلام کے، تو ان کو بہت زیادہ اجاگر کیا. وہ اگر اسلامی بینکوں کا آج کا جو نظام ہے وہ دیکھتے تو ان کو یوں تو مایوسی ہوتی کہ سود کے حوالے سے جو بھی انہوں نے عقلی دلائل پیش کیے ہیں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلامی بینکاری کے بعد ان سب کو واپس لینا پڑے گا. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ ارتکاز دولت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں ہر شخص کو یکساں مواقع حاصل نہیں ہیں سرمایہ کی فراہمی کے. اگر وہ سود دے سکتا ہے تو اس کو سرمایہ ملے گا، اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو سرمایہ نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسلامک بینکنگ میں بھی نظر آتی ہیں. یعنی کوئی بھی کلائنٹ ایسا نہیں ہے جس کو اسلامک بینک سرو کر رہا ہو اور اس کو کم ریٹ پہ کنونشنل بینک نہ سرو کر سکے. کوئی بھی ایسی کلائنٹ بیس نہیں ہے کہ جس کو صرف اسلامک بینکنگ ہی جو ہے وہ کیٹر کر رہی ہو. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ایک مایوس کن منظرنامہ تو پیش کرتی ہیں، مگر ان کو اس لحاظ سے ایک یقیناً یہ ان کے لیے ایک حوصلہ افزا امر ہوتا ہے کہ کم سے کم لوگوں میں یہ واضح ہے کہ شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں تمویل کے وہ کیا ہیں. تو یہ ابھی بھی ہر ایک کے اوپر الحمدللہ واضح ہے. اور ہم اسلامک فائنینس کا بھی جب لٹریچر پڑھتے ہیں تو خود مولانا تقی عثمانی صاحب اور دیگر جو علماء کرام ہیں، وہ جو آئیڈیل موڈ آف فائنینسنگ ہے وہ شرکت و مضاربت ہی جو ہے کہتے ہیں کہ آئیڈیل موڈ آف فائنینسنگ شرکت و مضاربت ہی ہے. مولانا مودودی صاحب ظاہر ہے کہ ایک وسیع تر تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، مقاصد شریعت کو پیش نظر رکھتے ہیں. تو وہ اس قسم کے سولوشنز کو جو کہ آپ کہیں کہ آئیڈیل نہیں ہیں وہ پروموٹ تو نہیں کرتے، وہ ان کی حوصلہ افزائی تو نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ کم سے کم آئیڈیل جو ہے وہ ہمارے نظروں سے محو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کی طرف یقیناً کہتے ہیں کہ ہمیں شرکت و مضاربت کو زیادہ زیادہ یوز کرنا چاہیے. اور ان کی تحریروں میں یہ جو تیقن اور آپ کہیں کہ ایک ہمت دکھتی ہے کہ کوئی بھی نظام ہے اس کو ظاہر ہے جب ہم تبدیل کرنا چاہیں گے، ایک تغیر چاہیں گے، تو کچھ نہ کچھ ایک ظاہر پرابلمز آتی ہیں، کچھ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا سمت سفر ہی جو ہے دوسری طرف کر لیں، یا اپنی منزل ہی جو ہے وہ دوسری طرف کر لیں. جب ہم پہ واضح ہے کہ سود کے یہ نقصانات ہیں، اور اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جس قسم کے کرائسز آئے ہیں ان کا سبب بھی یہ سودی نظام ہی رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں واضح ہیں اور اس کا ایک الٹرنیٹیو کی طرف جب دنیا بھی جا رہی ہے، اب جیسے دنیا نے لائبور کو چھوڑا، تو جب دنیا خود انٹرسٹ بیس سسٹم سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے تو کیوں نہیں ہم اس کا ایک متبادل جو ہے وہ تلاش کر سکتے. اور اسلامک جو الٹرنیٹیوز ہیں جس کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی کہ مضاربت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ وینچر کیپٹل کی طرح نظر آتا ہے. اسی طرح شرکت کے کچھ اصول جو ہے وہ ہمیں کارپوریشن کے سسٹم میں بھی نظر آتے ہیں. تو یقیناً اس میں ایک اجتہادی بصیرت کے ساتھ اگر مزید ان سسٹمز کو امپروو کیا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ایک ساؤنڈ کارپوریٹ گورننس کے تحت، تو یہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف توجہ رہے. مولانا مودودی صاحب کا اس کی طرف اصرار ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ بیسٹ سولوشن ہے اس پہ ہمیں قناعت نہیں اختیار کر لینی چاہیے.